رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. صرف ایک بار نظرہ محبت کے ساتھ، اب تھکی تو نہیں، بس ذرا پھر گونج پڑ جائے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. یہ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نا آپ تشریف فرما تھے، تو آپ کے سامنے نا پانی کا قطرہ گرا. اب دیکھیں نا آپ کے اوپر چھت ہے، اگر آپ کے سامنے بھی گرے یہاں پر بھی گرے تو آپ یقیناً دیکھیں گے کہ بھائی اوپر تو چھت ہے تو پانی کہاں سے آ گیا. تو لکھا ہے تفسیر میں کہ جب آپ نے اوپر توجہ فرمائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ چھت پہ ایک چھپکلی ہے جس کو انگلش میں لیزرٹ اور پنجابی میں کرلی کہتے ہیں. تو جب آپ نے دیکھا نا تو آپ کے قلب مبارک میں یہ خیال آیا، یا اللہ یہ تو نے کرلی کیوں پیدا کی ہے. آپ کے دل میں خیال آیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سوال بھی کیا، اے رب کریم یہ تو نے کرلی کیوں پیدا کی ہے. تو آگے سے جواب آیا، میرے کلیم تھوڑی دیر پہلے آپ کو دیکھ کے چھپکلی بھی مجھ سے یہی پوچھ رہی تھی، یا اللہ تو موسیٰ علیہ السلام کیوں پیدا کیتے ہیں. یہاں حضرت جی کوئی بھی اس نے ہمیں پیدا نہیں کیا ہے، ہر ایک اس نے کسی مقصد سے پیدا کیا ہے، ہر ایک مقصد سے بنایا دیتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہاں ہر ایک کا مقصد ہے تو وہ جو سب سے بہترین شاہکار ہے جس کا تعارف کروانے سے پہلے بھی اللہ 4 قسمیں کھاتے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. پھر کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو آپ کے خیال میں پھر یہ حضرت انسان امی بن گئے؟ نہیں، حضرت انسان بھی امی نہیں بنا، یہ بھی مقصد کے لیے بنے. اور اگر آپ اپنا مقصد کبھی قرآن سے پوچھیں تو پھر قرآن آپ کو اس کا جواب یہ دے گا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جو کرنے آئے ہیں وہ ہم کر نہیں رہے، اور جو نہیں کرنا تھا وہ ہم کر رہے ہیں. ہم یہاں آئے ذکر کرنے کے لیے. اب دیکھیں نا حضوری صاحب نے کتنا سادہ وہ انداز ہے جو آپ نے بیان فرمایا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں دل یاد لئی بنایا ہے. دل کس لیے بنایا ہے؟ یاد. دل یاد لئی بنایا ہے. آپ نے اس کو سادہ ہی رکھنا ہے. دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. یہ تو سارا کچھ ہی ان کے لیے ہے، یہ تو سارا کچھ ان کے لیے. لیکن میں کل جمعے میں بھی کہہ رہا تھا، میں کہتا ہوں یار دکھ یہ ہے کہ یہ زبان سارا کچھ ہی کر رہی ہے، نہیں کر رہی تو ذکر نہیں کر رہی ہے، نہیں پڑھ رہی تو درود نہیں پڑھ، سب کچھ کر رہی ہے. سارا دن بول رہی ہے، سارا دن ٹر 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 کر رہی ہے، بس نہیں کر رہی تو ذکر نہیں کر رہی ہے. اور پھر یہاں حضرت بلے شاہ کی بھی روح مچلی ہے حضرت. اور پھر آپ نے بھی بڑا کمال لکھا. آپ حضرت انسان کو مخاطب کرتے ہو، کہتے ہو بندے کچھ تو حیا کر، بندے کچھ تو حیا کر. عرض کی حضور کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں دیکھ راتی جاگے شیخ صداویں، راتی جاگن کتے تیکن اتے. ٹھیک ہے جی، وہ بھی جاگتے ہیں ہم بھی جاگتے ہیں، لیکن دکھ یہ ہے ہم پتہ نہیں کیا کر کے جاگتے ہیں، وہ بھی جاگتے ہیں.
آپ فرماتے راتی جاگیں شیخ صدامیں راتی جاگن کتے تیکن اتے، ساری راتی جاگ دے رہندے ڈیہاں ونج روڑیاں تے ستے تیکن اتے۔ پھر آگے سب سے کمال کی بات حضور بلے شاہ نے لکھی، آپ فرماتے ہیں در مالک دا مول نہ چھڑ دے پامے مارے 100 جتے تیکن اتے۔ آپ حضرت جی کتے کو صرف ایک برکی ڈال دیں، پلیٹ میں رکھ کے نہ دیں، چوپڑ کے نہ دیں، سالن بھی نہ دیں، اس کو کرسی پہ بھی نہ بٹھائیں، اس کو میز پہ اب اس کو آپ اپنے دروازے کے باہر ہی ایک ٹکڑا ڈال دیں، حضرت جی وہ ٹکڑا وفا کرنے کے لیے آپ کے دروازے پہ چاند دے دے گا، آپ کا دروازہ نہیں چھوڑے گا حضرت۔ لیکن بلے شاہ کہتے ہیں بندے تو بھی تو دیکھنا، کھانے کو تجھے بریانی چاہیے، سالن میں چھوٹا گوشت ہونا چاہیے، روغنی نان سے نیچے تو کھڑا نہیں ہوتا، ملک شیک بھی تجھے آم کا چاہیے، گھر بھی تجھے ڈیفینس میں چاہیے بھی تجھے گاڑی، لیکن دکھ کی بات ہے تو اپنے رب کو بھول گیا ہے۔ اگر تو نے بندگی سیکھنی ہے تو کتے سے سیکھ، وہ ایک نفالہ وفا کرنے کے لیے دیکھ کیا کر رہے ہیں، در مالک دا مول نہ چھڑ دے پامے مارے 100 جتے تیکن اتے۔ اور پھر کمال لکھا حضور بلے شاہ نے، فرماتے اٹھ بلیا ہوں یار منا لے، اٹھ بلیا ہوں یار منا لے، نیتے بازی لے گئے کتے تیکن اتے۔ اور یہ یاد رکھنا حضرت جی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر زندہ چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے حضرت جی، ہر زندہ چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور ہر ایک کی تسبیح اس کی حیثیت کے مطابق ہے حضرت جی۔ اور بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے جو چھت کا چٹخنا ہے نا، یہ چھت کی تسبیح ہے۔ آپ جب دروازہ کھولتے ہیں نا تو کیں کی آواز آتی ہے، وہ دروازے کی تسبیح ہے، اور چھت کی اور دروازے کی جو تسبیح ہے وہ کیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ وہ یار دروازہ بھی تسبیح کرے، چھت بھی تسبیح کرے، وہ بندے تجھے کیا ہو گیا، تو بھول ہی گیا ہے، وہ بندے تجھے کیا ہو گیا، تو بھول ہی گیا، وہ تو اتنے غافل ہو گئے۔ اور یہ حضرت جی قطن، جیسے میں نے پہلے کہا نا، قطن نہ کو سمجھے کہ ہم نہیں کر رہے تو کوئی نہیں کر رہا، یہاں سارے کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جنگل میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے، تو قلب مبارک میں خیال آیا کہ شاید اس وقت جنگل میں اللہ کا ذکر کرنے والا میں تنہا ہی ہوں۔ لکھا کہ اللہ جل شانہ نے وحوش و طیور کو حکم دیا ذکر کی صدائیں بلند کرو، سارا جنگل اللہ کے ذکر سے گونج اٹھا حضرت۔ اب اسی وقت سجدے میں گر گئے، اللہ کے حضور عرض پیش کرتے ہیں، رب کریم زمین کے اوپر تو تیرا ذکر ہوتا دیکھ لیا، زمین کے نیچے بھی تیرا کو ذکر کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم جو تیرے ہاتھ میں ایسا ہے نا، اس کو زمین پہ مار۔ لکھا آپ نے زمین پہ مارا، زمین پھٹ گئی حضرت، نیچے سے پانی ابلتا ہوا دکھائی دیا۔ فرمایا میرے کلیم اب اپنا عصا جو ہے اس کو پانی پہ مارے، اپنے پانی پہ ایسا مارا، اندر سے ایک سیاہ رنگ کا پتھر نمودار ہوا، فرمایا اس پہ بھی ایسا مارے، مارا تو وہ بھی پھٹ گیا، اندر سے ایک سبز رنگ کا جانور نکلا جو پتھر میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تو کب سے اس حال میں؟ اس نے عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے 70 سال گزر گئے، میں اسی طرح اسی حال میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کام تو کیا کرتا ہے؟ اس نے عرض کی اللہ کے نبی اللہ کے ذکر سے بہتر بھی کوئی کام ہے؟ مجھے دن میں 2 بار پانی دیا جاتا پینے کے لیے، لیکن میں صرف اس ڈر سے نہیں پیتا کہ ہو سکتا ہے میں پانی پینے کے لیے اللہ کا ذکر چھوڑوں اور میری موت آ جائے، اور بروز قیامت میں اللہ کے حضور اس حال میں پیش کیا جاؤں کہ میں اللہ کا ذکر چھوڑ چکا تھا۔ لکھا یہ کیا کہ وہ پتھر پھر آپس میں مل گیا، پتھر پانی کے نیچے چلا گیا، اوپر سے زمین پھر مل گئی۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ حضرت اگر میں نہیں کر رہا تو کوئی نہیں کر رہا۔ دکھ کی بات یہ ہے حضرت سارے ہی کر رہے ہیں، بس میں نہیں کر رہا، دکھ کی بات۔ اور یہ حضرت جی یہ میری بات یاد رکھیے گا، ہمارے مزاج تھوڑے سے بگڑ گئے ہیں، یا میرے کو پولیس والا روکے نا، ہم بڑے اپنے تعارف کرواتے ہیں، جی میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں۔ یہ میری بات یاد رکھنا، قبر میں آپ کا ایسا کوئی جھوٹا تعارف نہیں چلے گا، میں جاٹا، میں باٹا، میں رائیاں، میں مہرا، میں ٹونا وا، میں مسلم لیگ نون دا، میں پی ٹی آئی دا، میں پیپل پارٹی دا۔ انہوں نے کہنا سانو نہ سنا، اے اتنے ہی سی جو کچھ ایسی ہیں، یہ ہمیں نہ سنا۔ ہاں بس ایک بات بتا، ہمارے محبوب کا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں نہ سنا، وہ اوپر ہی تھا، ختم ہو گیا وہ سارا کچھ، ادھر نہ میں سنا کچھ بھی، ہمیں صرف یہ بتا ہمارے محبوب کا ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو بلے شاہ نے کہا تھا نا حضرت، فرماتے اتھے عملان دے ہونے نے نبیڑے،
کسی نے تیری ذات کچھ نہیں حضرت ہے۔ وہ ہم اسلام آباد آئے نا تو ظاہر ہے پھر عمارتیں تو بڑی بڑی ہیں نا اسلام آباد میں، بڑے بڑے سونے گھر ہیں، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں بھائی وقت کی ضرورت ہے، بناؤ۔ آپ ایک ایسے معاشرے میں وقت گزارے ہیں جہاں لوگوں کی سوچ بڑی چھوٹی ہے، مجبوری ہے، بڑے بڑے کام کرنا ہماری مجبوری بن گئی ہے، ٹھیک ہے بناؤ بھائی، حلال کے پیسوں سے بناؤ۔ لیکن حضرت جی یہاں کوئی بھی گلبرگ میں، ڈیفینس میں، عسکری میں کوئی بڑا سا گھر بنا کے اس کو کمال نہ سمجھ لینا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اس کے حوالے سے تو باقاعدہ روایت موجود ہے، میرے اس پہ بے تحاشا کلپ موجود ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کو بندہ بلند عمارت، بندے بڑا فخر کرتے ہیں، بڑے فخر سے بتاتے ہیں حضرت جی، بلکہ میں نے تو دیکھا حضرت جی عبد القادر بھائی اب تو دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، میں نے لوگوں کو قبرستانوں میں، میں نے لوگوں کو جناز گاہوں میں، میں نے لوگوں کو فوتگی والے گھر میں بھی پلاٹ ڈسکس کرتے دیکھے حضرت جی، آپس میں اتنے دل سخت ہو گئے ہیں حضرت جی ہمارے۔ اس کو کوئی کمال نہ سمجھنا، بلکہ لکھا کیا ہے کہ جب کو بندہ بلند عمارت بناتا ہے نا تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس کو پکار کے کہتا ہے او بندے تیری جگہ تے زمین دے تھلے وے تو تے کی لین آنڈے ہیں، جا کے نیچے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا مجبوری ہے وقت کی، بناؤ گھر بھائی، لیکن پتر نیچے کو نہ بھولو ہے، نیچے کو نہ بھولو۔ اسی لیے تو پھر بابا صاحب نے لکھا تھا حضرت، آپ فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا، کو پلیا ناس تے نخریاں وچ، کو ریت گرم تے تھل چلیا۔ یاد رکھیے حضرت جی چھڑنا، میں بچوں کو بتاتا ہوں، اللہ تیسری پلیٹ میں نے نہیں لگنے دی، بلکہ دوسری بھی ایک وقت تھا میں نے اتار دی، لیکن وہ میرے اندر لگی ہوئی ہے۔ میرا حضرت جو سیالکوٹ میں اپنا آبائی گھر ہے، میں نے سب سے پہلے یہ سبق وہاں سے سیکھا تھا۔ یہ 1984 3 اگست حضرت 1984 میرا سن پیدائش ہے حضرت۔ وہ تقریباً 1990 میں میں اس قابل ہو گیا تھا کہ میں اوکھی سوکھی اردو پڑھ لیتا تھا حضرت، اوکھی سوکھی میں اردو پڑھ لیتا تھا۔ تو میں میرے گھر کے باہر نا دیکھتا تو میں بچپن سے تھا حضرت، لیکن مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا حضرت۔ پھر جب مجھے پڑھنا آ گیا تو میرے گھر کے باہر میرے دادا ابو کے نام کی پلیٹ لگی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا چودھری علم دین حضرت۔ پھر دادا ابو کا وصال ہو گیا حضرت۔ پھر والد صاحب کیونکہ وابڈا میں ملازم تھے، لائن سپرنٹینڈنٹ تھے، آپ مجبوری تھی پلیٹ لگانی، نہیں تو ابو جی بھی قائل نہیں تھے پلیٹ کے۔ پھر وہ ابو جی کی پلیٹ لگی، پھر وہ میں نے پھر حضرت جی وہ ابو جی کے نام کی بھی پلیٹ اتر گئی۔ آج کل اس مکان پہ میرے نام کی پلیٹ ہے۔ اب اسلام آباد والوں میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، میری پلیٹ سدا رہنی؟ میری بھی نہیں سدا رہنی، جگہ اتھے ہی رہنی ہے، پلیٹ بدل جائے گی ادھر، جگہ اتھے ہی رہنی ہے ادھر، پلیٹ بدلے گی ادھر۔ نہ میرے دادا ابو دے ماں دے ٹھڈ چو لے کے آئے، نہ نال لے کے گئے، نہ والد صاحب لے کے آئے، نہ وہ لے کے گئے، نہ میں لے کے آیا، نہ میں جانا، ایتھے ہی رہنی ہے حضرت، اسی بدلنا ہے حضرت۔ اج اسی مالک ہاں، پہلے کوئی اور مالک سی، اس سے پہلے کوئی اور مالک سی، میرے بعد پھر کوئی اور مالک ہوئے، اینو ایتھے ہی رکھی ہو حضرت جی، اس جھنجھڑ چ نہ پی جائیو کتے حضرت۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کو پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کو بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد آ چلیا۔ یار فریدا ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ اور پھر آگے بھی بابا صاحب نے کمال لکھا، پھر کمال کر دیا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں خود کو مخاطب کر کے، ویکھ فریدا مٹی پھلی۔ ہاں جی بھائی جی، اے مٹی ہے صرف اس مالک دی قدرت ہے، انہیں اس مٹی چ واہ پر چھڑی ہے، اس کے علاوہ ککھ بھی نہیں ہے۔ اے دا رنگ ہے، دا فضل ہے، دا امر ہے، ایک کون ہے فیکون ہے حضرت، کہ مٹی بول دی پئی حضرت۔ کیا آپ کے خیال میں گنگے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی؟ صرف بولن دا ڈر نہیں ہے۔ کیا اندھے کی آنکھوں میں ڈیلے نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں حضرت، بس نور نہیں ہے حضرت۔ کیا بہرے کے پاس کان نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں حضرت۔ ہے مٹی ہے حضرت، صرف اس نے اس مٹی میں رنگ بھر دی ہے حضرت، دیکھتی ہے، بولتی ہے، سنتی ہے، گرمی لگتی ہے، سردی لگتی ہے، اس کو خوش ہوتی ہے، غمگین ہوتی ہے حضرت۔ اللہ نے اس کو حصے عطا فرما دی ہے۔ مٹی میرے بچوں، ہے مٹی حضرت۔
ویخ فریدا مٹی پھلی، مٹی نو ویخ کے مٹی پھلی حضرت، مٹی ہسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی حضرت، جدو چاہے گا حضرت اس مٹی نو پھر مٹی چ ملائے گا حضرت۔ اور پھر وارث شاہ نے بھی کمال لکھا حضرت، آپ فرماتے ہیں جو نچ دے نے سسیے مور باغی، جس حضرت نے کہا تھا سا آئے تے ہے، نہ آئے تو نہیں ہے، اج نچ دے نے سسیے مور باغی، نالے وجن رباب تنبور اڑیے، اینا خام خیال دیاں خیمیاں دی ٹوٹ جانی ایک دن تنا بڑی ہے حضرت، کڑک کر کے ٹوٹنی تنا بدری ہے، کڑک کر کے حضرت۔ اور وہ کڑک کب ہے نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے۔ اللہ حضرت جی پلان ہمارے بڑے بڑے لمحے ہیں حضرت، سامان 100 برس کا پھل کی خبر نہیں ہے حضرت جی، پروگرام اتنے لمبے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں حضرت۔ وہ بھی کرنا ہے، وہاں بھی گھر لینا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، پلان بڑے لمبے ہیں حضرت، لیکن پتلا اگلے لمحے کا بھی۔ میں ان بچوں میں غلام باری بھائی بیٹھے ہیں، میرے دوست ہوتے ہیں، اب تو مرید بھی ہو گئے ہیں میرے، وہ انہوں نے مجھے بڑی زبردست بات سنا، یہ پلان ہے جی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ایک میرا پلان ہے، ایک اس کا ارادہ ہے حضرت۔ فرماتے ہیں میں وہ نا سعودی عربیہ الریاض شہر میں ہوتے ہیں، کہتے میں عمارتوں کو نا ٹیلیں لگانے کا کام کرتا ہوں، کہتے میں 7ویں منزل پہ نا وہ ہم ٹیلیں لگا رہے تھے کام کر، وہ کہتے میرے ساتھ جو ہیلپر تھا نا، اور وہ ایک پیکٹ میں تقریباً کچھ 6-7 ٹیلیں ہوتی ہیں، اور بڑی، ہماری چھوٹی ٹیلیں نہیں بڑی، تو کہتے میں نے اس کو کہا بھی نا کہ پیکٹ کھول کے نا مجھے 2-3 پکڑا، 7 نہ پکڑا، لیکن کہتے اس نے کہا نہیں میں ہٹا کٹا ہوں میں کر لوں گا، کہتے اس نے 7 پکڑی اور بیلنس نہیں رہا، اور وہ ان بیلنس ہو کے نا وہ پیچھے کو گر گیا، کہتے ہم بھی جلدی سے اترے، وہ جو عارضی لفٹ لگی ہوئی تھی، کہتے ہم اس میں سے بھاگتے ہوئے نیچے آئے، اور ہمارا خیال تھا کہ اس کا کچھ بھی نہیں رہا ہوگا، ہڈیاں شڈیاں کڑک کڑک ہو چکی ہوں گی اس کی، لیکن کہتے جب نیچے آئے تو نیچے کچھ اس طرح کا سامان پڑا ہوا تھا، اس سامان کے اوپر آ کے گرا اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اٹھ کے اپنے کپڑے جھاڑ رہا تھا۔ ہم نے کہا واہ مالک تیری قدرت، جنہوں رب رکھے انہوں کون چکھے ہیں، ہم نے کہا واہ مالک تیری قدرت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہماری جو پاکستانیوں کی عادت ہے، اسپیشل ذرا سنیوں کی ہے، وہ اللہ نے نئی زندگی دیتی ہے منہ مٹھا کرا ہے، کہتے ہیں ہم نے اس کو کہا اللہ نے نئی زندگی دیتی ہے منہ مٹھا کرا ہے، اللہ منہ درود پڑھ کے بھی میٹھا ہو جاتا ہے، یہ کوئی نہیں کہتا ہو یا درود پڑھ کے منہ میٹھا کر رہی ہے، ابھی لڈوا نہیں کرنا ہوتا ہے، اللہ منہ میٹھا درود پاک پڑھ کے بھی ہو جاتا ہے، منہ میٹھا تو حضور کے ذکر سے بھی، بھائی میں اپنی بات نہیں کر رہا، میاں محمد بخش صاحب فرماتے کچھ سواد نہیں مشری اندر ہی کنڈا بھی چک ڈٹیاں ہیں، میں اپنی بات تو کر ہی نہیں رہا، کچھ سواد نہیں مشری اندر اساں کھنڈا بھی چک ڈٹیاں، اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں ہیں، منہ تو درود پڑھ کے بھی میٹھا ہو جاتا ہے، لیکن اس طرف آتے کوئی نہیں ہے، منہ تو درود پڑھ کے بھی میٹھا ہوتا ہے جی، منہ تو حضور نبی علیہ السلام کا ذکر پاک کر کے بھی میٹھا ہوتا ہے، لیکن اس طرف آتا ہی کوئی نہیں۔ بہرحال چلو جی، منہ وہ کہتے ہیں وہ بھی اسی خوشی میں کہ اللہ نے نئی زندگی دی ہے، وہ سامنے کوئی دکان تھی بیکری تھی مٹھائی کی، کہتے وہ بھی اسی خوشی میں کہ اللہ نے نئی زندگی دی ہے، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ اس نے دیکھا دائیں نہ اس نے دیکھا بائیں، وہ زندگی ملنے کی خوشی میں بیچارہ ایسا تھا کہ وہ بھاگتا ہوا جب سڑک پہ اترا نا تو اس طرف سے آنے والا ایک ٹرالا اس کو سڑک کے اوپر کچل کے چلا گیا، سامان 100 برس کا پھل کی خبر نہیں ہے، صرف یہ ہے اس کی وہاں نہیں لکھی ہوئی تھی، اس کی وہاں لکھی ہوئی تھی، اور یاد رکھنا حضرت بڑا ڈھڈا رب ہے، وہ آپ کو چپا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونے دے گا، وہ آپ کو چپا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونے دے گا، اس لیے حضرت جی آؤ اپنے مقصد کی طرف، آؤ اپنے مقصد کی طرف، آؤ اپنے ہم بھول گئے ہیں مقصد ہم نے، اور میں عبد القادر بھائی کہتا ہوں ہم تو آپ کو پتہ ہے پھرنے والے لوگ ہیں، آج جہاں کل کہاں پرسوں کہاں، یہ 12 ادھر ہیں، 13 سیالکوٹ میں ہیں، 14 ہم نے جو ہے وہ تقریباً لاہور میں جانا ہے، 15 ہم نے اوکاڑا جانا ہے، 16 کو ہم نے جو ہے نا وہ مظفر آباد جانا ہے، یہ ادھر سے آپ کے گزر کے جائیں گے ہم، ٹھیک ہے جی، 16 کو حضرت ہم نے کلر کا ہار پروگرام کرنا ہے، ہم تو ہر روز ایک نیا رنگ دیکھتے ہیں، اور اگر آپ نے سیکھنا ہو تو آپ کے ارد گرد بہت کچھ سیکھنے کو ہے، اور میں بچوں کو کہتا ہوں کہ بھائی میں بھی اس دوڑ میں آپ کے ساتھ ہی ہوں حضرت، اور میں دیکھ رہا ہوں حضرت جی ہم نے ان مکانوں سے اتنا جی لگا لیا ہے کہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں بیت الخلا، جس کو ہم کہتے ہیں لیٹرین، جس کو ہم کیا کہتے ہیں واش روم،
جب بیٹھ کے کرنا کیا ہے پیشاب، جب بیٹھ کے کرنا کیا ہے پخانا، اپنے اندر کا گند نکالنا ہے، اپنے اندر کی غلاظت نکالنی ہے۔ ہم نے حضرت اس دنیا سے اتنا جی لگایا ہے کہ ہم نے واش روموں میں بھی لاکھوں کی ٹیلیں لگا دی ہیں، ہم نے اتنا جی لگایا ہے حضرت۔ یہاں کیا کرنا ہے بیٹھ کے؟ اب میرا لائف بھی چل رہا ہے، میں اس لیے میرا دل کر رہا ہے میں اگلا لفظ بھی بول دوں پنجابی میں، ہم نے کیا کرنا ہے تاکہ ذرا اور آپ کے اندر بات اترے۔ اتنا ہم نے جی لگا لیا، واش روموں میں ہم نے لاکھوں کی ٹیلیں لگا دی، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ قبر کو بھولے بیٹھے ہیں۔ یہ عبد القادر بھائی سیالکوٹ اکثر آتے رہتے ہیں، انہوں نے ہماری مسجد دیکھی ہوئی ہے، میری مسجد سیالکوٹ کی ایک امیر ترین مسجد ہے حضرت، اور اللہ کا شکر ہے ہمارا جو حال ہے نا، ہمارے حال میں 16 ٹن چلر چلتا ہے حضرت ماشاءاللہ۔ جمعے میں تو میں نہیں کہوں گا، لیکن دوران نماز حضرت جی ہمارا حال یخ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ اگر آپ 15-20 منٹ مسلسل حال میں بیٹھے رہیں تو آپ کو حاجت ہوگی کہ میں اپنے اوپر کو چھوڑوں، اتنا ٹھنڈا حال ہو۔ 16 ٹن چلر کہنے کو ہوتا ہے حضرت، یخ ٹھنڈا حال ہوتا ہے۔ لیکن میں نے لوگوں کو دیکھا، میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں نا حضرت جی، ایک بندہ آئے گا پکھا، دوسرا آئے گا پکھا، تیسرا آئے گا پکھا، مالے مفت دل بے رحم حضرت جی۔ کار اینے پکھے چلتے ہوں تو بڑھی دی بھی خیر ہے نہیں تو جانیاں دی بھی خیر ہے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اتنے ہی کہنا او بھائی ایک ہی کمرے بہو آ کے کی بل نہیں دینا ہے؟ مسجد حضرت جی مالے مفت دل بے رحم۔ اللہ اصولی طور پہ اگر ایک شخص ایک پنکھا چلا کے نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرے بندے کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ والا پنکھا چلائے جا کے، اس کا کام ہے اسی کے آگے پیچھے دائیں بائیں کھڑا ہو جائے، اس طرح نہ کرے ہے کوئی بھی۔ وہ حضرت نماز ختم ہونے کے بعد تقریباً 16 ٹن چلر چلنے کے ساتھ ساتھ میرے حال کے سارے پنکھے آن ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو میں حضرت کتنی دیر بیٹھ کے نا تو مسئلے پہ سوچتا رہتا ہوں، واہ مولوی سلیمان 16 ٹن چلر چلے، ایڈا وڈا حال ہوئے، آلے دوالے 4 کھڑکیاں ادھر ہیں، 4 کھڑکیاں ادھر ہیں، اچھا خاصا تقریباً 1.5-2 کنال کا حال ہے۔ وہ بندے تجھے اتنی گرمی لگتی ہے، 16 ٹن چلر چل رہا ہو، تو نے پھر بھی سارے پنکھے چلانے، وہ بندے تیرا اس قبر میں کیا بنے گا جہاں پنکھا تو دور، جہاں پنکھی بھی نہیں ہونی ہے کوئی بھی۔ اور حضرت جی یہ میری بات یاد رکھیں، کوئی یہ نہیں کہ اگر آپ قبر کا نام نہیں لیں گے تو آپ کو قبر میں جانا نہیں پڑے، جانا تو پڑنا ہے بھائی۔ یا اگر میرا قبر کا تذکرہ کرنے سے کسی کو غصہ لگ رہا ہے تو بھائی کیا میرے قبر کے تذکرہ نہ کرنے سے آپ کو قبر میں نہیں جانا پڑے گا؟ بلکہ وہاں تو اکبر الہٰبادی نے کمال لکھا، وہ کہتا ہے زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسرے دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ ہاں یہاں تو بھاگ سکتا ہی کوئی نہیں، یہاں تو بھاگ سکتا ہی کوئی نہیں۔ بلکہ میں تو بچوں کو کہا کرتا ہوں، وہ میں کہتا ہوں پتر نہ اتنا جی لگاؤ، نہ سینٹوریے سے اتنا جی لگاؤ، ہاں جی ہفتے میں ایک دن مقرر کرو اپنی بہتری کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے، اپنی خیر خائی کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، اپنے دل کا زنگ اتارنے کے لیے، اپنے ڈنگے پڑنگے پرزوں کو سیدھا کرنے کے لیے ہفتے میں ایک دن مقرر کرو، ضرور قبرستان جاؤ۔ او بھائی جانا ہے وہاں، یہاں تو چلو میں بھی اتنی دور سے آئے، کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کرے جی میں نے نہیں جانا، پھر میں اس سے بھی سوال کرتا ہوں بھائی بتا تو نے کیوں نہیں جانا، تو کون ہے، کیا ہے تیرے پاس کہ تو نے نہیں جانا؟ مانتے ہو کہ سارے جانا ہے تو پتر سے جانا ہے تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اگر مانتے ہو کہ جانا ہے پھر تیاری کیوں نہیں جی؟ وہ مکان جس میں پتہ نہیں حضرت اگلا دن بھی گزارنا، اللہ کرے جی آپ کو اللہ 100 سال عمر عطا کرے، صحت والی عطا کرے، برکتوں والی، وہ بھائی 100 سال کے بعد تو جانا ہی ہے نا۔ علماء بیٹھے ہیں، حضرت ملک الموت حاضر خدمت ہوئے، فرمایا زیارت کرنے آیا یا کیا؟ اس نے کہا حضور زیارت بھی کرنی ہے، روح بھی قبض کرنی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تھپڑ دے مارا، حضرت آنکھ بہ کر رخسار پہ آ گئی۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی رب کریم تو نے اس بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا؟ فرمایا اچھا پھر اس طرح کرو، بیل لے جاؤ اور میرے کلیم سے کہو کہ اس بیل کی پشت پہ اپنا دستے مبارک رکھیں، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی زندگی بڑھا دی جائے گی۔ آپ بیل لے کے حاضر خدمت ہوئے، حضرت دستے مبارک رکھیں، جتنے بال آئیں گے اتنی زندگی بڑھا دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا پھر؟ عرض کی تھی حضرت پھر آؤں گا میں، پھر آؤں گا۔ فرمایا جی پھر آنا تو پھر ہونی چلیے، جانا تو میاں ہے۔ آپ کی اور میرے بھولنے سے کوئی بات ختم تو نہیں ہوگی۔
آپ کی اور میرے قبرستان نہ جانے سے بات ختم، بلکہ جاؤ حضرت جی، دیکھو اس کو جا کے۔ بس ایک کام کرنا کہ قبرستان داخل ہونے سے پہلے موبائل بند کر دینا، نہیں تو یہ موبائل آپ کو کچھ نہیں کرنے دے گا قبرستان میں۔ موبائل سائلنٹ پہ لگانا، آف کر دینا، بند کر دینا اس کو، اور بیٹھنا حضرت، اور ایک ایک قبر کو دیکھنا۔ جب تھوڑا سا دل نرم پڑے تو پھر ایک اور کام کرنا، وہ کیا؟ پھر جو قبر کے اوپر تختیاں لگی ہوئی ہیں پھر ان کو پڑھنا حضرت، پھر ان کو پڑھنا، تاکہ پتہ چلے حضرت یہاں کے کون کون لیٹا ہوا ہے حضرت، تاکہ پتہ چلے حضرت یہاں کے کون کون لیٹا ہوا ہے حضرت۔ اج نچدے نے سسیے مور باغی، نالے وجن رباب تنبور اڑیے، اے نخام خیال دیاں خیمیاں دی ٹوٹ جانی ایک دن تنا پڑی ہے حضرت۔ پھر میاں محمد بخش صاحب نے بھی کمال لکھا، آپ فرماتے ہیں اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چورا نکراں موت نے ملیاں فضل کری رب سائیاں حضرت۔ یہ منصور کے لیے لکھا ہے، بادشاہ وقت تھا۔ کوشش کرو حضرت اچھے دوست بناؤ، کسی مسجد والے سے یاری کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا ایک نہ ایک دن آپ بھی مسجد میں آ جاؤ گے حضرت۔ وہ کسی چرس والے سے یاری لگاؤ گے، آپ بھی چرسی بن جاؤ گے۔ کسی بلیڈ والے سے یاری لگاؤ گے، آپ بھی بلیڈ کھیلنی شروع کر دو۔ قرآن والے سے یاری لگاؤ، مسجد والے سے یاری لگاؤ، اللہ والوں سے یاری لگاؤ، تم بھی اللہ والے، تم بھی قرآن والے، تم بھی مسجد والے بن جاؤ۔ صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند حضرت۔ نیک بندے دی صحبت ایویں جویں دکان اتاراں، سودا نگت لئیے نہ لئیے پھلے آن ہزاراں، برے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان لوہاراں، کپڑے لاکھ کنج کنج پئیے چھٹے پہن ہزاراں۔ اچھے لوگوں سے دوستی لگاؤ حضرت۔ وہ دوست بھی اس کے اسی طرح کے تھے، وہ اس نے کہا وہ مرتے جانا ہے، بتاؤ کوئی ایسا کام کر کے جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے میرے کام کے والے سے یاد رکھا جائے۔ جس طرح دے دوستوں میں دی صلاح، سب نے کہا منصور ہے کس طرح کی عمارت بنا جا، تو چلا بھی جائے تو جب تک عمارت رہے گی تیرا نام رہے گا۔ جناب نقشہ پاس ہوا، عمارت بننی شروع لگ گئی، 2-2.5 سال لگ گئے، بڑی بہترین عمارت بنی۔ وہ جب عمارت مکمل ہو گئی نا، اس نے سارے علاقے میں اعلان کروایا، آؤ بھائی سارے آ کے میری عمارت دیکھو۔ ارادہ یہ تھا جو دشمن ہیں وہ جلیں گے، دوست خوش ہوں گے۔ دشمن دوسرا کام کیا کریں گے، ذرا بڑی باریک بینی سے دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کوئی نقص رہ گیا چلو اس کی نشاندہی کریں تو عمارت اور مثالی بن جائے گی۔ وہ لکھا جی سارا دن لوگ عمارت دیکھتے رہے، کسی کو اس میں کوئی نقص نظر نہیں آیا۔ بڑا خوش منصور، سورج غروب ہو رہا تھا، منصور پورے غرور و تکبر کے ساتھ اپنی عمارت کے سامنے کھڑا تھا۔ تو لکھا ہے کہ بابا جی آئے، ہیں جی سادے سے کپڑے، داڑھی گرد آلود، آگے منصور کو کہتے ہیں السلام علیکم۔ منصور نے دیکھا، اس نے سلام کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ بابا جی فرمانے لگے منصور عمارت تو بڑی سونی بنائی تو نے۔ اس نے کہا تو نام بھی کہہ پھر بھی سونی ہے۔ اس نے کہا ہے بڑی سونی لیکن اس میں 2 نقص ہیں۔ پہلے تو غصہ لگا، وہ سارا دن کو نقص تلاش نہیں کر سکا، اس بابے کو نقص کہاں سے مل گیا؟ پھر خیال آیا عمر زیادہ ہے، تجربہ زیادہ ہے، ہو سکتا ہے کسی کو نقص نظر نہ آیا ہو، بابا جی کو نظر آ گیا، مطلب پڑا ساتھ ہی سلام کا جواب، وعلیکم السلام بابا جی، وہ میں نے سلام کا جواب نہیں دیا، میری ذرا توجہ نہیں تھی۔ تو آپ فرما رہے ہیں عمارت میں 2 نقص ہیں، تو ذرا نشاندہی فرمائیں کیا نقص ہے؟ آپ نے فرمایا پہلا نقص یہ ہے کہ جس نے یہ عمارت بنائی ہے وہ سدا نہیں رہے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، نکل گئی ساری ہوا، حضرت گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ عرض کرتا رو کہ بابا جی اب دوسرا نقص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس عمارت پہ اترا رہا ہے وہ بھی نہیں رہے گی، کیونکہ کل من علیہا فان ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کچھ بھی نہیں رہنا۔ اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چارا نکراں موت نے ملیاں تے فضل کری رب سائیاں۔ اور پھر میاں صاحب فرماتے ہیں لوئے لوئے پر لے کڑیے، جے تُد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا۔ یہ میری بات یاد رکھنا، یہ اتنا سوکھا نہیں ہے جتنا ہم نے بنا دیا اس کو۔ یہ ہمارا بڑا خوبصورت نام ہوا ہے، حضرت سیدنا حاتم اعصم رحمۃ اللہ تعالی، یہ دنیا سے کنارہ کشی کر چکے تھے حضرت۔ وہ لوگ ہی آپ کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، آپ نہیں آبادی کا رخ کرتے تھے حضرت۔ وہ لکھا ہے حضرت کا ایک بڑا مرید تھا، اس نے جب بھی جانا نا تو
تو اس نے جا کے عرض کرنی حضرت میرا دل کرتا ہے میں محفل کرواؤں. تو آپ نے فرمانا کروا. انہوں نے کہنا نہیں حضور محفل تب کروانی ہے جب آپ آئیں گے. تو آپ تو جاتے نہیں تھے. حضرت جی بندہ استقامت کے ساتھ کوئی بھی کام کرتا ہے نا رزلٹ آ ہی جاتا ہے. وہ ایک دن حضرت بھی بڑی موج میں تھے. آپ نے فرمایا اچھا پھر بتا کب محفل رکھتا ہے, میں آؤں گا. وہ بڑا خوش ہوا. اس نے ڈیٹ عرض کی, حضرت نے اجازت دے دی. اب جناب وہ بن گیا معاملہ. اب جس نے تو حضرت کی زیارت کی تھی سو کی تھی, جس نے نہیں کی تھی جب اس کو پتہ چلا اب حضرت ہی بنفس نفیس آ رہے ہیں تو اس نے کہا چلو بھائی موقع ہے, غنیمت ہے, ہم بھی زیارت کریں گے. لیکن حضرت نے نا اس وقت اس سے 3 وعدے لیے. پہلا وعدہ آپ نے فرمایا پہلی شرط میری یہ ہے مجھ سے وعدہ کر تو مجھے تنگ نہیں کرے گا, جہاں میری مرضی ہوگی میں وہاں بیٹھوں گا. اس نے کی حضور لبیک. آپ نے فرمایا دوسرا وعدہ مجھ سے یہ کر میں کھانے کے والے سے بھی تیرا پابند نہیں ہوں, جو میرا دل کرے گا میں وہ کھاؤں گا. ٹھیک ہو گیا. تیسرا وعدہ یہ کر جو میں کہوں گا نا تجھے کرنا پڑے گا. اس نے کی حضور لبیک. وہ محفل کا دن آ گیا, لوگوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہوا. جب حضرت آئے نا تو آپ جوتیوں میں بیٹھ گئے. اس نے حضرت کی بڑی محنتیں کی. اس نے کہا حضرت میں سٹیج بھی نہیں بنایا, میں زمین تے گدا پایا. فرمایا نہ بھائی پہلے تجھ سے وعدہ لیا تھا تیرا پابند نہیں, جہاں میرا دل کرے گا میں بیٹھوں گا. حضرت جی کیونکہ حضرت جی ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اس بارگاہ میں عاجزی چلتی ہے. حضرت جی چوڑیاں والیاں ناز بخاون, یہ کاٹن کا سوٹ, یہ گھڑی, یہ ادھر ہی ہے حضرت, ادھر کچھ وصول ہو رہے. چوڑیاں والیاں ناز بخاون تے دور نکالیاں جاون, کٹے پریاں عجز بخاون تے قرب حضور پاون. حضرت اب میں بچوں سے کہا کرتا ہوں حضرت جی گلا ہمیں نا آپ سے بھی بڑا ہے. یہ جو بزرگوں کے مصرے ہیں نا حضرت یہ صرف سٹیٹس لگانے کے لیے نہیں ہے, یہ سٹیٹس بنانے کے لیے ہے. حضرت جی ان کو صرف موبائل میں نہ اتارو, ان کو اپنے دلوں میں اتارو. حضرت جی دیکھو نا بلے شاہ صاحب نے کتنا کمال لکھا. فرماتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا, پھلاں دا تو عطر بنا, عطر دا پھر تو کٹ دریا, دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا. یہ گاڑی سے اترنے سے پہلے نا یہ تھوڑا سا میں نے بھی لگایا ہے, لیکن کیا ہے خوشبو آ رہی. آپ مصرے کی گہرائی میں نہیں گئے. حضرت نے یہ نہیں کہا کہ 2-3 بوندیں لگانی ہیں. آپ فرماتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا, عطر دا پھر تو کٹ دریا, دریا وچ ڈبکی بھی نہیں, دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا. حضرت ایک نہ لا, بار بار لا. حضرت اب دیکھیں نا بندہ تھوڑا سا لگائے تو وجود مات اٹھے. تو آپ فرماتے ہیں ڈبکی نہیں ڈبکیاں لا. پھلاں دا تو عطر بنا, عطر دا پھر تو کٹ دریا, دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا. پھر بھی تیری بوڑ نہیں جانی پہلوں اپنی میں مکا. یہ میں کو پاس نہیں پھٹکنے دیتے جی حضرت, کیونکہ بیماری بڑی بڑی ہے. قبلہ جی کسی صوفی نے ایویں تو نہیں کہا تھا. آپ فرماتے ہیں جس کو میں کی ہوا لگی, جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی. ہاں یہاں الٹ ہے, یہاں ہونا نہ ہونا ہے, یہاں ہونا نہ ہونا ہے, نہ ہونا عین ہونا ہے. جسے ہونا ہو کچھ کھا کے درے جانا نہ ہو جائے. یہ وکری دنیا. مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے, مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. حضرت ہے یہ وکر ہے حضرت جی, یہ دنیا وکری ہے. اس لیے پتر اب بندہ کون سا درد روئے حضرت جی, یہاں تو کام ہی بڑا خراب کر لیے. کون سا درد روئے حضرت ہے. میں کٹ کے پری حضرت ساڑھے اندر اتنی میں کہ سارا دن ہی میں حضرت جی. اور ہمارے بزرگ تو یہاں تک گئے انہوں نے لفظ میں ہی ترک کر دیا. وہ ایک صوفی تھے نا, وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو آیا کیا انا خیر منہ. جب شیطان نے سجدہ نہیں نہ کیا, اللہ نے پوچھا سجدہ نہیں کر رہا, وہ آگے سے کیا انا خیر منہ, میں بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. میں انہوں نے کہا اوہ میں اتنا کام خراب کرتی ہے. انہوں نے کہا لو بھی آج کے بعد میں ہی نہیں بولنا. میرے مفتی صاحب تھے لاہور میں, وہ بھی میں نہیں کہا کرتے تھے. ایک دن حضرت نے مجھے کہا, فرمانے لگے چل کے تو پروگرام شروع کر, ہم آ رہے ہیں, ہم آ رہے ہیں. میں نے کہا حضرت دے نال واہ بھائی بندے ہونے نے. اور جب آئے تو اکیلے ہی, وہ مجھے فرمانے لگے
یہ محفل میں کوئی رنگ ہی نہیں. میں حضرت آپ فرما رہے تھے کہ ہم آ رہے ہیں, تو میں نے کہا پھر تلاوت بھی آپ کے ساتھ کرنے والا کو ہوگا, نعت خوانی کو ساتھ ہی ہوگا, تو آپ تو اکیلے آ رہے ہیں. وہ فرماتے نہیں, ہم سے مراد میں خود ہی نہیں, میں بول بھائی تقویٰ ہے نا بزرگوں کا. یہ بزرگوں کا, اب انجینئر کو نہیں بات سمجھ آ رہی تو ہم کیا کریں حضرت, یہ تقویٰ ہے بزرگوں کا حضرت, اس کو نہیں بات سمجھ آ رہی ہم کیا کریں حضرت, یہ تقویٰ بزرگوں کا حضرت, یہ تقویٰ کا, یہ تقویٰ تھا حضرت جی ان کا. اس کو نہیں بات سمجھ آ رہی ہے تو ہم کیا اس سے زیادہ کر سکتے ہیں, یہ ان کا تقویٰ تھا حضرت. وہ ڈر گئے حضرت جی, میں اتنا برا, میں انا خیر من, میں, یہ تقویٰ تھا ان لوگوں کا. کہا نہیں بولوں گا حضرت جی آج کی, جب تک زندہ رہوں گا میں کہوں گا ہی نہیں. وہ کچھ 4 شرارتی منڈے بیٹھے سن آپس, انہیں پتہ لگا بھی حضرت صاحب فرماندے نے کہ اج تو بعد میں نہیں کہنا. تو کوئی میرے ہار دا نا کچھ جڑا اپنے آپ کو بہت ہی شیار سمجھتا سی, اس نے کہا ایڈی کیڑی گل, جمعے جی کہن گے. وہ حضرت بیان فرما رہے تھے, جمعے کا آواز اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہتا ہے حضرت وہ شیطان نے کیا کہا تھا کہ گلے میں تو کے لعنت ڈال دیا گیا, تو اس نے کہا تھا میں انا خیر من ہوں, تو آپ تو میں ترک کر چکے تھے. آپ نے فرمایا میرا بیٹا اس وقت میری گفتگو کا موضوع یہ نہیں ہے, تو بیٹھ, تو جمعے کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں تجھے جواب دیں گے. وہ آپ نے جو اردو خطاب تھا ختم فرمایا, سنتوں کا ٹائم دیا گیا, اذان ہوئی, عربی خطبہ کہا گیا, دوگانہ پڑھا گیا, دعا ہوئی, سنتیں ادا کی گئیں, سلام پڑھا گیا. حضرت بیٹھ گئے, سارے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, ان میں وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا بھائی وہ دوران واز مسئلہ کس نے پوچھا تھا؟ وہ اٹھ کے کہتا جناب میں. آپ نے فرمایا انہوں نے یہی کیا دیا ہے. آپ نے فرمایا وہ بھائی اب نہیں اس کو سمجھ آ رہی ہم کیا کریں, اب نہیں اس کو سمجھ آ رہی ہم کیا کریں. یہ عاشقی ہے حضرت جی, اور عاشقوں کے اپنے رنگ ہوتے ہیں حضرت. مکتب عشق کے انداز میں ڈالے دیکھیے حضرت, یہ تو بندے کی یہ تو بندے کی جان لے لیتا ہے حضرت. یہاں تو بڑا بڑا کچھ چھوڑنا پڑتا ہے حضرت. یہ تقویٰ ہے, نہیں اس کو بات سمجھ آ رہی ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ تقویٰ ہے ان لوگوں کا حضرت. وہ اتنے ڈرے, وہ اتنا ڈرے حضرت, وہ ترک کر گئے حضرت. میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا حضرت, وہ میں نہیں بولا کرتے تھے حضرت, وہ ہم کہا کرتے تھے, ہم آئیں گے حضرت. وہ اتنا میں سے ڈرتے تھے. اس لیے پتر اس سے بچ کے رہو حضرت, اس سے بچ کے رہو. اور یہ میں ہی ہے جو مرواتی ہے حضرت. یہ میں نہ ہو تو پھر پتہ نہیں کیا ہو حضرت. اب میں بول تو میں نے دینا تھا, ڈبویا مجھے میرے ہونے نے, نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. یہ میں ہی مرواتی ہے. میرے عبد القادر بھائی جی, میرے دادا پیرو مرشد نا, میں ایک دفعہ جیسے آج آیا ہوں, وہاں ہمارے ساتھ سٹی ہے گجرات, بڑی مشہور سٹی ہے جی. وہاں میں نے تقریر کی تو میں نے اپنے بزرگوں کا نام لیا 2-3 بار. تو وہاں حضرت ایک چودھری صاحب جو اپنے حلیے سے چودھری نظر آ رہے تھے, بڑی قیمتی گھڑی, بڑا قیمتی لباس, ان کے حلیے سے, پہناوے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اللہ نے حضرت کو بڑا عنایت کر رکھا ہے. میرے گلے لگ کے نا رونے لگ پڑے. مجھے کہتے ہیں حضرت یہ جو آپ نے بزرگوں کا نام لیا کیا نسبت ہے جناب کی؟ میں جی میرا پیر خانہ ہے. تو وہ جنہوں نے مجھے دعوت دی تھی نا, ان کو کہنے لگے اگر آپ اجازت دیں تو میں حضرت کو اپنے گھر لے کے جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جناب آپ کو کون انکار کر سکتا, آپ اس علاقے کی بااثر شخصیت ہے, مذہبی حوالے سے بھی, دنیاوی حوالے سے بھی ہیں, سیاسی حوالے سے بھی. مجھے گھر لے گئے, روتے جائیں. وہ میں حضور گل دسو روئی کیوں جان دے دے. فرمانے لگے جو سامنے آپ مل دیکھ رہے ہیں یہ میری مل ہے, چاولوں کی مل. اور ایسی اور بڑی اللہ نے مجھے ملیں عطا کر رکھی, اور ساتھ اللہ نے مجھے 7 پتر بھی دیے ہیں. فرماتے ہیں اتے پیو نال 6 بھرا. فرمانے لگا 7واں سی نا واوے ڈنگا نکل آیا, خراب ہو گیا ذرا, اور خرابی میں اتنا بڑا کہ ایک دن اسے ایک قتل ہو گیا حضرت. اب جس کا قتل ہوا نا وہ بھی گجرات کی بڑی بااثر شخصیت تھی حضرت. پیسہ انہوں نے بھی پانی کی طرح بہایا, میں نے بھی بہایا, لیکن کیونکہ میرے بیٹے نے ناحق کیا تھا اس لیے اس کو سزائے موت ہو گئی حضرت. اور بس چلتا رہا کام, سپریم کورٹ تک ہم گئے لیکن فیصلہ میرے حق میں نہیں آیا. کہتے ہیں اب سزائے انہوں نے پیچھے سے پورا زور لگایا, اپنی اپروچ لگوائی, پھانسی کا وقت بھی قریب آ رہا تھا. کہتے ہیں مجھے کسی نے مشورہ دیا چودھری جی تھلے تے زور لا بیٹھے ہو نا, ان کو اینج دا لبو جدا اتنے زور چلتا ہے, کو اینج دا لبو جدا اتنے زور چلتا ہے. کہتے میں اب نکل کھڑا ہوا, کہتے ہیں دل دا محرم ملدا نہیں, جو ملدا سو غرضی ہوا حضرت. کہتے جتھے گیا جنوں ویکھیا پیسے والا ہے وہ جناب. کہتے ایک دن کرتا کرتا میں سیالکوٹ آپ کے پیرو مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. بابا اپنی موت چ بیٹھا. کہتے میں 2-3 گھنٹے بیٹھا رہا, بابے نے کوئی لفٹ نہیں کرائی. فرماتے میں اٹھ تو آیا لیکن میں سمجھ گیا کہ کام میں تھے ہی بننا ہے.
وہ دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو جی، عجب چیز ہے لذت آشنائی حضرت۔ کہتے میں نے کہا کام ایسے ہی بننا ہے، کہتے میں نے روز آ کے بیٹھ جانا۔ اب پھانسی کا وقت بھی نہ قریب آ رہا تھا اور میں ڈر گیا تھا یار روز آ کے بہ رہنا بابا لفٹ ہی نہیں کراتا ہے۔ کہتے ایک دن میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھا، حضرت مجھے فرمانے لگے بھائی جی روز ہی آ کے بہ رہے ہو خیر تے ہے۔ کہتے میں نے کہا شکر ہے بابے ہوراں نے پوچھیا تے ہے۔ کہتے میں نے ساری داستان سنا دی، میں حضور منڈے میں پھانسی ہو گئی دی ہے اور پھانسی بالکل قریب ہے۔ اللہ والے ہو اسی سنیا ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی، ولی نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کئی حضرت ہیں، حضور کو دعا فرماؤ مشکل ٹل جائے۔ کہتے مجھے فرمانے لگے حضرت علاج تو ہے، علاج تو ہے، آپ کے بیٹے کو پھانسی نہیں ہوگی اگر آپ کریں تو، لیکن آپ نے کرنا کوئی نہیں۔ کہتے میں نے عرض کی حضور علاج دسو۔ کہتے ہیں علاج یہ ہے کہ آپ نے ہر روز مسجد میں جا کے نا پہلے نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کرنی ہیں اور پھر بعد میں ان کے پاؤں میں پہنانی بھی ہے۔ شاید تاڑے میرے لیے اوکھا ہوئے نہ اوکھا ہوئے، چودھری آدمی نہیں بڑا اوکھا کام ہے، چودھری آدمی نہیں بڑا اوکھا کام ہے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جس مسجد میں ایک وقت جوتیاں نمازیوں کو پہنا دی نا، دوسری بار اس مسجد میں نہیں نویں مسجد میں جانا ہے۔ کہتے میں اٹھ کھلو گیا، میں ٹھیک ہے یار اللہ نے 7 دیتے دے نے، جے کو پھانسی بھی لگ جائے گی تو لگ جائے، لیکن میں چودھری آدمی ہاں۔ کہتے باہر آ کے گاڑی میں بیٹھ گیا، میں نے ڈرائیور کو کہا مارو سلف چلیے واپس۔ کہتے تھوڑا سا آگے گیا، پھر بیٹے کی محبت غالب آ گئی۔ میں نے کہا یار پاپا کہتا ہے منڈا چھوٹ جائے گا، کوئی نہیں کر لینے اوکھے سوکھے ہو گئے۔ کہتے میں آ گیا، میں نے کہا حضرت ٹھیک ہو۔ آپ نے فرمایا ایک اور کام بھی کرنا ہے کہ منہ نہیں چھپانا کوئی۔ وہ میرے دل میں بات آئی تھی نا پہ منہ چھپا لا کریں گے۔ کہتے حضرت نے فرمایا منہ بھی نہیں چھپانا کوئی، تو سویرے تو شروع ہو جا کے، اور سویر تو اپنے محلے والی مسجد تو شروع کرنا ہے۔ کہتے میں جناب صبح فجر ویلے جناب مسجد گیا، فجر میں تو خیر نمازی بھی تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ کہتے میں نے جا کے جوتیاں پہلے سیدھی کی، آ کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، جیسے دعا ہوئی موٹ کے باہر آ گیا اور میں جو ہے نا جوتی پکڑ کے بیٹھ گیا کہ جو بندہ سب سے پہلے جس جوتی کو پکڑے گا میں کو پہنائے نہ کوئی ہیں۔ کہتے زور کی نماز بھی میں نے علاقے کی مسجد میں پڑھی۔ کہتے ہوتے 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 دن بھی گزرتے گئے، اندر بھی میں مرتی گئی، روز جو ہے نا وہ اندر کی دھلائی صفائی ہوتی گئی، مر گئی میں اندر کی ساری۔ کہتے ہیں پھر کہتے ہیں میں کلووال، یہ ہمارے سیالکوٹ اور گجرات کے درمیان میں علاقہ ہے، بالکل دریا چناب کے کنارے پہ ہے کلووال حضرت جی۔ کہتے میں وہاں تھا، زور کی نماز حضرت، میں نے نماز فرض پڑھے، سنتیں پڑھی، آ کے میں باہر بیٹھ گیا، سر میرا جھکا ہوا تھا۔ ایک بندہ آیا کہ اس نے کسی جوتی کو ہاتھ ڈالا، کہتے میں نے جوتی پکڑ لی اور میں نے اس کو پہنانا چاہی، تو بندہ کیونکہ میرا سر نیچے تھا، وہ بندہ کہتا ہے حضرت چٹی داڑھی ہے کی کرن دے دیو، شرمندہ نہ کرو مینوں، میں اپنی جوتی آپ پا لاں گا، تسی نہ پاؤ ہے، کیوں تسی جوتیاں پواؤن ڈے لوگوں کو پیری، کپڑے بھی تاڑے بڑے چنگے نے، گھڑی بھی بڑی سونی پائی ہے۔ تو کہتے مجھے رونا آ گیا اور میں نے کہا دعا کر میرے رب نوی میرے تے رحم آ جائے، اور میں رو پڑا ساتھ۔ کہتے وہ بندہ کہنے لگا حضرت کی کر بیٹھے ہو، اتے تے دیکھو ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے اتے اوپر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شخص ہے جس کا بیٹا میرے بیٹے نے مارا ہے، وہ شخص کھڑا ہے۔ وہ مجھے اس حال میں دیکھ کے کہتا ہے چودھری ہے کی؟ انہوں نے کہا کوئی گلا نہیں تیرے تو واقعی ظلم ہوا ہے، میرے پتر نے تیرا پتر مارے، کوئی میں تینوں نہیں کہاں گا میرے پتر نو معاف کر، میں تے اپنے رب کو معافی میں لین نکلیا ہوں، دعا کر میرا رب مینوں معاف کر دے۔ انہوں نے کہا چودھری اینا نیواں ہویا ہے، تو پھر جی میں نیواں نہ ہویا تو میں کہا چودھری آ سویرے اٹھا تیرا منڈا معاف کیتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چاہ یا ماشاء لبیک یا رسول ہیں۔ اب تو ماشاء اللہ اب تو حضرت جی جو پیری مریدی ہے نا یہ بھی بس ہوں تو کتنے گلا رہی ہیں حضرت، ہوں تو بس کیمرہ لگے ہوئے گل کرتے بھی ڈر ہی آتا کہ دن پیر کٹن ہی نہ سانو پڑھ کے۔ اب تو پیروں کو مریدوں کی بھوک پڑ گئی ہے حضرت، پہلے پیروں مریداں دی بھوک نہیں سی ہوندی ہے، پہلے تربیت ہوتی تھی حضرت جی، اب تربیت نہیں رہی کوئی بھی۔ وہ میرے بزرگ تھے تو آپ سناتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو کوئی چودھری چلا گیا ان کے پاس فقیری کرنے، آپ نے فرمایا چودھری
چودھری تے فقیر یہ زیدی آپس وچ جا جا کے کام کر کہڑے پاسے پہن لگائے. انہیں کہا نہیں حضرت فقیری کرنی. کہا ٹھیک ہے پھر بہر ہے. بٹھا لیا پھڑ کے حضرت جی. وہ پہلے نا بابے ٹیسٹ کرتے تھے کرنٹ کتنی ہے. اب تو گٹر آ گئے ہیں، پہلے دوسرے ہوتے تھے. وہ چوڑی روز آتی تھی اور گھر سے گند اٹھا کے لے کے جایا کرتی تھی. وہ چوڑی آئی نے جڑے ہوئے گند چکن تو بابے ہونے نے کہا جی جانے ہیں تھوڑا جہا گند ذرا چودھری ہوراں تے بھی سٹنا ہے. ویکھیے تو صحیح کنی کہ کرنٹ اینا ہے. اس نے جاتے ہوئے پھینکا چودھری ہوری پی گئے اٹھ کے. بابے نے کہا اوہو وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ تو بہت کام خراب ہے اندر والا. چوہے صاحب نے کہا جناب پیرو بھا لیا جی کو کام دسو. آپ نے فرمایا چوہے صاحب کام ہے کہ جاؤ اپنے پنڈ جو اج مانگ کے لے آؤ. چودھری آدمی تھا، کسی دی جیب چوں آپ ہی جا کے کڈ لے، کسی نے انہیں ڈر دے مارے دے چھڑے. راتی چودھری ہو رہی پشکڑی بھر کے پیسیاں دی لے آئے. فرمایا ٹھیک ہے. اگلے دن پھر فرمایا نال دے پنڈ. تیسرے دن فرمایا تیسرے پنڈ. چوتھے دن پورا مہینہ رگڑے آدھر جی ہیں. وہ جو پنڈو دور ہوں گئے پھر بستی بھی ہونی. لوگوں نے گلاں کرنی ہو جا پھٹیا جھوٹیا جی جا جا کے کوئی کام کر منگنا آ گئی. روز حضرت جی رگڑائی ہونی. بھائی اقبال نے کہا نہیں تھا، اقبال نے تو کہا تھا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. اینو پن اے آکڑے آئینے نہیں چلتے دربار مصطفیٰ جو سے ٹوٹے آئینے چلتے نہیں ہیں. اینو پن اتھے نہیں آکڑ چل دی. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. حضرت ہیں اینو پن پورا مہینہ پنے حضرت. انہوں ایک مہینے بعد آ کے نہ تھک کے چودھری ہوری بیٹھے سن. چوڑی آئی سی. فرمان لگے پھر چیک کر رہا بھلا کی کردا ہے. انہیں پھر تھوڑا جا سٹیا. پھر جناب غصہ لیکن کٹ اگے نہ. فرمایا ٹھیک ہے. ایک مہینے دی رگڑائی اور ہوئی نہ تو کام بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ایک مہینہ حضرت جی اور رگڑایا پڑ کے. ایک مہینہ جو پورا ہویا نا تو پھر چودھری ہوری آئے سن. چوڑی بھی لنگے پئی. فرمایا پھر سٹا. وہ چوڑی نے ایویں جاندے جاندے تھوڑا جہا گند سٹیا اتنے تو چودھری ہوری اتنے ویکھ کے رون لگ پے. فرمان لگے اج تھوڑا نہ سٹ، اج داوڑے جنہ ہے سارا ہی میرے تے سٹ دے. بابے اٹھے تے نال لا لیا. فرمایا چودھری جی ہن کام بنے گا. اب تو حضرت جی کہاں وہ باتیں کہاں وہ گلاں. اب تو بس اللہ کی پناہ ہے حضرت جی. اس لیے پتر اس سے بچ کے رہنا پڑتا ہے. اس سے بچ کے رہنا. یہ جو میں ہے نا یہ تباہ کر دیتی ہے. اس سے بڑا بچ کے رہنا. لیکن بچنا کیا حضرت جی؟ اسی جنہوں نے کڈنا ہی اسی آپ ہی پھس گئے تھے حضرت جی. اسی پہلے آ کے چوری چوری چھپے اشتہار تے ویکھنے بھلا میرا نام اتنے وے کہ تھلے وے ہیں. اسی طرح نا حضرت جی تیرے تھلے ہوئے تو جاندے ہی لڑ بھی پینے ہیں محفل والے اور میرا نام تھلے کیوں لایا دی ہے. اسی آندے ہیں نا کیڑی نظر نہ ویکھنے ہیں بھلا میرے نام دے نال کیڑا کیڑا لقب لیا اس میرے نام دے نال کیڑا کیڑا لقب لیا. لیکن دیکھو حضرت جی میاں محمد بخش صاحب اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک بولی کتے ایک پستے کتے ہیں. آج دی دیکھو یار ان لوگوں کی ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا. حضرت آپ سمجھتے ہیں اکھنوٹ کتورا پنجابی میں کس کو کہتے ہیں؟ جو کتی بچے دیتی ہے نا اس کے بچے 2-3 دن آنکھیں نہیں کھولتے حضرت اس کو کہتے ہیں اکھنوٹ کتورا. تو پھر وہ کیا کرتا ہے اس کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا کدی بیچارہ کتے ڈگتا ہے کدی بیچارہ کتے ڈگتا ہے. دیکھو کتنی عاجزی کرتے ہیں میاں محمد بخش صاحب. آپ فرماتے ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا. ہاں جی آکڑ کے کنوں لبا جے پائی جی؟ جنوں لبا جی انہوں لف کے لبا جی. اس لیے جو بابے ہیں نا یہ آکڑ کو پاس بھی نہیں آنے دیتے. آپ جوتیوں میں بیٹھ گئے حضرت. مرید بیچارہ بڑا رویا. فرمایا نہیں بھائی پہلے وعدہ ہویا سی ٹھیک ہو گیا. جناب لنگر شروع ہوا. انواع اقسام کے کھانے پکے تھے. بابے اور نے اپنی جیب جوں دی روٹی دا سکا ٹکڑا کڈیا تے آپ نے کھانا شروع کر چھڑیا. وہ بڑا تڑفیا. اس نے کہ حضور یہ جو لنگر میں نے پکایا آپ کے لیے پکایا لوگوں نے آپ کے صدقے کھانا ہے. فرمایا نہ بھائی ٹھیک ہے جی. وہ بھی کام ہو گیا. محفل ختم ہو گئی. اب تیسرا آپ نے فرمایا تھا جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا. آپ نے فرمایا دودھی دی کڑائی لے کے آؤ. وہ آپ نے دیکھی ہے نا دودھ والے کی بڑی کڑائی. فرمایا وہ لے کے آؤ. کڑائی آئی. فرمایا چولہا بنا ہوا ہے تھلے بنا دیتا. فرمایا پٹھی رکھو رکھ دی. فرمایا ہوں اگ لاؤ تھلے اور اینی کا اگ لاؤ کہ کڑائی تے اگ ایک ہو جائے سرخ ہو جائے. کڑائی سرخ ہو گئی. آپ نے جوتیاں اتاریاں اور کڑائی پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا جوں کی روٹی کا ایک خشک ٹکڑا
یہ کہہ کے آپ نیچے تشریف لے آئے، اور جتنے حاضرین مجلس تھے نا سب کو مخاطب فرمایا، اور فرمایا ساری زندگی نہیں، جو صرف اس محفل میں کھایا ہے نا، کتنی روٹیاں کھائی ہیں، کتنی بوٹیاں کھائی ہیں، کتنے پلیٹ چاول کھائے ہیں، کتنی فرنی کھائی ہے، جو اس محفل میں کھایا ہے نا ساری زندگی کا نہیں، جو صرف اس محفل میں کھایا ہے، اس کڑائی پہ کھڑے ہو کے اس کا حساب دو۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، لوگوں نے عرض کی حضرت یہ تو آپ کی کرامت ہے، یہ تو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے آپ پہ کہ آپ اس آگ نما کڑائی پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ حضرت ہم تو کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا اوے اللہ کے بندو، آج تم اس کڑائی پہ کھڑے ہو کے اس محفل کا حساب نہیں دے سکتے تو کل وہ آگ جو اس آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہوگی، اس پہ کھڑے ہو کے ساری زندگی کا حساب کس طرح دو گے حضرت ہیں؟ اور پتر یاد رکھنا، میں بچوں سے کہتا ہوں آج جو ہمارے اسٹیجوں پہ دین بیان ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن قرآن کا دین ہو رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا دین۔ یہاں تو حضرت آنے والا ہر بندہ اپنی جیب میں جنت کے ٹکٹ لے کے آ رہا ہے حضرت، اور جاتے ہوئے سارے لوگوں کو دے کے جا رہا ہے حضرت۔ نماز پڑھو پاویں نہ پڑھو جنتی ہیں، قرآن پاویں کھولو پاویں نہ کھولو جنتی، اخلاق پاویں چنگا نہیں چنگا جنتی ہیں۔ ہر آنے والا، کیا نعت خواں، کیا نقیب، کیا جناب خطیب، سب کی جیب میں ٹکٹ ہے حضرت جنت کے۔ لیکن حضرت جو قرآن والا دین ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ 4 سوال: عمر کن کاموں میں گزاری، جوانی کیسے گزاری، اپنے علم پہ کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا، جواب تو دینا پڑے گا۔ اور یہ اسپیشلی جو جوان بچے بیٹھے ہیں یہ ان کے لیے آج کل تقریباً ہر جوان بچے نے ٹک ٹاک پہ جناب چڑھایا، وہ اسی کلے نہیں جناب، ساری دنیا خراب، جدو ہوئے گا حساب ادو دیکھ لیں گے۔ اور میرے بچوں، پتر کبھی مذاق میں بھی یہ جملہ نہ بولنا۔ علماء بیٹھے ہیں، پہلی بات تو یہ علماء کہتے ہیں جس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا اس نے کفر کیا، جس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا اس نے کفر کیا۔ اور دوسرا تو کون ہوتا ہے دیکھنے والا؟ اور تجھے تو ایک سپاہی تھانے میں بلا لے تو اس کے سامنے تیری ٹانگیں کانپتی ہیں، تو اللہ کو دیکھ لے گا؟ جہاں محمد بخش صاحب جیسے کہتے ہیں عدل کریں تے تھڑ تھڑ کمن اچیاں چانا والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے بھی منہ کالے۔ اس لیے پتر کوئی نہیں دیکھ سکتا، بڑا ڈاڈا کام ہے۔ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، آیا ہے نا یہ 18-19 تاریخ کو گیا ہے نا، ہمارے آپ کا تو نہیں مجھے پتا، اسلام آباد کا، ہمارے سیالکوٹ پہ صرف 44 پہ گیا، زبانیں باہر آ گئی سب کی حضرت۔ 16 پہ بھی ایسی کام نہیں کر رہے تھے، میرا بالکل گھر کا نیا انورٹر حضرت جی ہائر کا، 16 پہ کام ہی نہیں کر رہا تھا، پسینہ بہ رہا تھا۔ کتنے پہ گیا؟ 44 پہ۔ سورج ابھی زمین سے کروڑوں میل دور ہے، لیکن محبوب فرماتے اس دن کیا ہوگا؟ زمین تانبے کی ہوگی، سورج صرف سوا نیزے پہ ہوگا۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ۔ آپ کے اخیر کتنا گیا جی عبد القادر صاحب ادھر اسلام آباد گیا ہے؟ 40 سے اوپر۔ ہمارے حضرت جی یہ تقریباً 19 جی، ہاں تقریباً زبانیں لوگوں کی باہر آ گئی ہیں حضرت۔ 44 پہ گیا سیالکوٹ میں، زبانیں باہر آ گئی ہیں حضرت۔ میں اپنی گھر والی کو کہہ رہا تھا، میں چلیے پکھا بھی چلتا انورٹر بھی لگا، 44 یہ تے وے ساڈا کی حال ہونڈے، کل جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، کیا بنے گا حضرت اس دن؟ یہ میں آپ کو کسی نعت خواں کا، کسی نقیب خطیب کا دین نہیں سنا رہا، یہ میں آپ کو رسول اللہ کا دین سنا رہا ہوں۔ اس دن کیا بنے گا حضرت؟ ہاں حضرت آج تیاری کر لو حضرت، آج وقت ہے وہ تیاری کرو حضرت، آج وقت ہے، آج اپنے رب کو مناؤ پتر۔ بڑا اوکھا ویلا ہے، جاندی واری، یہ میں آپ بچوں کو کہہ رہا ہوں، یہ یار یار جو آپ کھیل رہے ہیں، اور چلے رب سے یاری لگا، رب کے رسول سے، کوئی یاری نہیں ہوں، بے وفائی ہیں۔ میرا عبد القادر بھائی ذاتی تجربہ ہے، میں نے بڑے جنازے پڑھائے، میں نے بڑے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا، اب تو وقت ہی نہیں ہوتا، اب تو یہ حالات ہے اپنے خاندان کی کو فوتگی ہو جائے تو نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں نا، آپ بچوں نے اتنا اہتمام کیا ہے تو میں نہ ہوں تو گناہ گار ہوں، جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اب تو اس دن میری سگی خالہ ہے، میری بہن ہے، خالہ کے بھی سسر، میری بہن کے بھی سسر حضرت، میں ان کے جنازے پہ نہیں جا سکا حضرت، قربانیاں دینی پڑتی ہیں حضرت جی بڑی بڑی دین کے لیے، نہیں جا سکا حضرت جی میں، یہ نہیں ہم سے جایا جاتا۔ آپ نے پروگرام کروایا ہے،
ہمیں آنا پڑتا ہے. میں کبھی تھا، میں نے بڑے بڑے حضرت، اور میں نے ایک نہیں، میں نے عبد الباری بھائی جی سینکڑوں بار مشاہدہ کیا، جس کو جب دفنا لیا نا، مردے کو دفنا لیا، سارے کھڑے ہیں، جڑا سب تو دا سکا یار سی ہوئی سارے ہیں تو پہلے بولے آؤ پھر چلیے ہوں. اور تیرے پاس تو کسی نے آدھا گھنٹہ بھی کھڑے نہیں ہونا، تو بڑا یار یار لگائی پھرتا ہے. تیرے پاس آدھا گھنٹہ کسی نے کھڑا نہیں ہونا. یار تو کسی کاغذوں میں نہیں ہے. محمد بخش صاحب سگی اولاد کے لیے کہتے ہیں، آپ فرماتے ہو جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، ڈردے ہاتھ نہیں لاندے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر دے. بتاؤ جی کتنا جاتے ہو آپ اپنے دادے ابو کی قبر پہ، کتنا جاتے ہو آپ اپنے والد کی قبر پہ؟ کیا عید والی بات نہیں آ گئی ہوئی ہے؟ پتر ہے نہیں تیرے تے بھی کسی نے آنی، کسی نے نہیں تینوں پوچھنا آ کے، آج کر لے اپنے لیے. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، سادے لوگ تربیت کرتے ہو، آپ فرمایا کرتے تھے بابا آج قبر دے گدے بھی کنڈے دے نہیں خرید لے میاں. جی میں عبد القادر بھائی ایک میرا بچہ ہے، مرید ہے میرا، وہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، میں بچے کی دل جوئی کے لیے جنازہ بھی پڑھایا، قبر پہ بھی کھڑا ہوا، چلو بچہ دین کی طرف آیا، اس کی دل جوئی ہوئی. وہ قبر میں اترا تو قبر میں نا مکوڑے تھے بڑے زیادہ، تو اس نے نا وہ مار مار، میں نے اس کو منع کیا، میں پتر نہ مار، لیکن وہ اس وقت جذباتی تھا، باپ کی محبت تھی، کیونکہ اس نے اپنے باپ کے جسم کو قبر میں رکھنا تھا، تو وہ نہیں باز آ رہا تھا. پھر میں نے دل میں کہا میں اچھا پتر مار لا، کنے کو مارے گا، مار لا ہے کنے کو مارے گا. اور میں آج آپ کو بات سنا کے میں گفتگو ختم کرنے کو، گھنٹے سے بھی وقت اوپر چلا گیا کافی ہے. یہ پیچھے کرونا والا معاملہ ہوا ہے، اسی عبد القادر بھائی جی تقریباً 20 تو والا معاملہ، بچوں کو مسئلہ بتانا کہ پتر منہ چھپا کے نماز نہیں ہوتی، منہ چھپا کے نماز نہیں ہوتی ہے. آپ فاصلے سے کھڑے ہیں، یہ کرونا کو ٹریول نہیں کرتا کوئی بھی، اس لیے اپنا اپنا ماسک تھوڑا سا نیچے کر لیں. میں حضرت جی سمجھو کہ وہ شخص جو میرے پیچھے کھلو کے اقامت کہتا تھا نا، لوگوں نے تو کی کرنا سی، اس نے نہیں نیچے کیا کوئی. ہمارا کام مسئلہ بتانا تھا، ہم نے کر لیا. لیکن دکھ ہوتا تھا یار ایک ڈاکٹر دی گل ہوتے تینوں اینا یقین ہے، اور اللہ کے رسول کی بات پہ تجھے کوئی یقین ہی نہیں ہے. ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے کرونا ہے ماسک پاؤ، ہم مسئلہ بتا رہے ہیں ماسک اتارو نا، صرف ناک سے نیچے کر لو تاکہ منہ چھپانے والی کیفیت نہ رہے کوئی بھی. تو اللہ کے حضور کھڑا ہے، لیکن لوگ نہیں کرتے تھے، نہیں ماسک نیچے کیا نمازیوں نے، ماسک لگا کے نمازیں پڑھی ان سب نے. ٹھیک ہے اپنا اپنا ایشو ہے. اب ڈاکٹر کی آپ نے مانی ہے نا، اب میں آپ کو ایک حضور کی بات سنا کے میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا اس کو 17 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کتنے جی؟ کتنے جی؟ کتنے جی؟ نہیں جتنی دیر آپ بولو گے نہیں میں نہیں چھوڑنا کوئی. کتنی بار جی؟ 17 بار. آپ نے فرمایا 17 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو باقی 16 بھی بتاؤں، میں صرف ایک سنا کے بات ختم کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا عذاب جو بے نماز کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا، اس کی قبر آپس میں مل جائے گی. اس کی قبر آپس میں، ڈاکٹر، کرونا، ماسک سب نے پایا، سلام لینی چھڑ چھڑی، گلے ملنا چھڑ چھڑیا. اللہ پتہ ہے مسافے کا اور معانقے کا کیا ثواب ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں نا، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، سینے سے سینہ لگاتے ہیں، بغض نہ ہو، اندر بھی پیاری ہو، محبوب فرماتے ہیں جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے. ڈاکٹروں نے کہا بھائی وبا ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم ملنا چھوڑ گئے. یہ کرونا میں 4 عیدیں پڑھا چکا ہوں، پچھلی بھی چھوٹی بھی بڑی بھی کوئی گلے نہیں ملے. یہ بھی چھوٹی پڑھا چکا ہوں، بڑی آنے والی ہے، کوئی گلے نہیں ملا. نماز پڑھا کے سارے اپنے اپنے گھروں کو نکل گئے، کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی کرو. تو وہی اسلام آباد والوں، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور ڈاکٹر کی تو اتنی مانی، اپنے رسول کی نہیں ماننی ہے. اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. جو کرونا سے بچ گئے، موت پھر بھی ہے، موت پھر بھی ہے. تو محبوب کیا فرماتے ہیں جیسے بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا 17 عذابوں کا سامنا کرنا. سب سے پہلا عذاب کیا ہوگا؟ اس کی قبر آپس میں مل جائے گی، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. کیا بنے گا حضرت؟ کیا بنے گا حضرت؟ لیکن آج وقت ہے حضرت، او بنا لیے کچھ حضرت. سارے نماز پڑھو پتر،
سب تو پہلے نماز لو پوچھا جانا جی، سب تو پہلے نماز لو پوچھا جانا جی۔ انشاءاللہ پڑھو گے نا نماز آپ انشاءاللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ انہیں پھر تھوڑا جا سٹیا، پھر جناب غصہ، لیکن کٹ اگے نہ فرمایا ٹھیک ہے، ایک مہینے دی رگڑائی اور ہوئی نا تو کام بالکل ٹھیک ہو جائے گا حضرت۔ ایک مہینہ حضرت جی اور رگڑایا پڑ کے، ایک مہینہ جو پورا ہویا نا تو پھر چودھری ہوری آئے سن، چوڑی بھی لنگے پئی، فرمایا پھر سٹا، وہ چوڑی نے ایویں جاندے جاندے تھوڑا جہا گند سٹیا اتنے، تو چودھری ہوری اتنے ویکھ کے رون لگ پے، فرمان لگے اج تھوڑا نہ سٹ، اج داوڑے جنہ ہے سارا ہی میرے تے سٹ دے۔ ہائے ہائے، بابے اٹھے تے نال لا لیا، فرمایا چودھری جی ہن کام بنے گا جی۔ اب تو حضرت جی کہاں وہ باتیں، کہاں وہ گلاں، اب تو بس اللہ کی پناہ ہے حضرت جی۔ اس لیے پتر اس سے بچ کے رہنا بڑا، اس سے بچ کے رہنا، یہ جو میں ہے نا یہ تباہ کر دیتی ہے، اس سے بڑا بچ کے رہنا۔ لیکن بچنا کیا حضرت جی، اسی جنہوں نے کڈنا ہی اسی آپ ہی پھس کے دیں حضرت جی۔ اسی پہلے آ کے چوری چوری چھپے اشتہار تے ویکھنے بھلا میرا نام اتنے وے کہ تھلے وے، اسی طرح نا حضرت جی، تیرے تھلے ہوئے تو جاندے ہی لڑ بھی پینے محفل والے نال، اور میرا نام تھلے کیوں لایا دی ہے۔ اسی بھی آندے ہیں نا کیڑی نظر نہ ویکھنے بھلا میرے نام دے نال کیڑا کیڑا لقب لیا اس، میرے نام دے نال کیڑا کیڑا لقب لیا۔ لیکن دیکھو حضرت جی میاں محمد بخش صاحب اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک بولی کتے ایک پستے کتے ہیں۔ آج دی دیکھو یار ان لوگوں کی ہے، آپ فرماتے ہیں ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا۔ حضرت آپ سمجھتے ہیں اکھنوٹ کتورا پنجابی میں کس کو کہتے ہیں؟ جو کتی بچے دیتی ہے نا، اس کے بچے 2-3 دن آنکھیں نہیں کھولتے حضرت، اس کو کہتے ہیں اکھنوٹ کتورا۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، کدی بیچارہ کتے ڈگتا ہے، کدی بیچارہ کتے ڈگتا ہے۔ دیکھو کتنی عاجزی کرتے ہیں میاں محمد بخش صاحب۔ آپ فرماتے ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا، پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا۔ ہاں جی، آکڑ کے کنوں لبا جے پائی جی، جنہوں لبا جی انہوں لف کے ہی لبا جی۔ اس لیے جو بابے ہیں نا یہ آکڑ کو پاس بھی نہیں آنے دیتے، آپ جوتیوں میں بیٹھ گئے حضرت۔ مرید بیچارہ بڑا رویا، فرمایا نہیں بھائی پہلے وعدہ ہویا سی، ٹھیک ہو گیا۔ جناب لنگر شروع ہوا، انواع اقسام کے کھانے پکے تھے، بابے اور نے اپنی جیب جوں دی روٹی دا سکا ٹکڑا کڈیا تے آپ نے کھانا شروع کر چڑھیا۔ وہ بڑا تڑفیا، اس نے کہا حضور یہ جو لنگر میں نے پکایا آپ کے لیے پکایا، لوگوں نے آپ کے صدقے کھانا ہے۔ فرمایا نہ بھائی ٹھیک ہے جی، وہ بھی کام ہو گیا، محفل ختم ہو گئی۔ اب تیسرا آپ نے فرمایا تھا جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا دودھی دی کڑائی لے کے آؤ، وہ آپ نے دیکھی ہے نا دودھ والے کی بڑی کڑائی، فرمایا وہ لے کے آؤ۔ کڑائی آئی، فرمایا چولہا بناؤ ہے تھلے، بنا دیتا، فرمایا پٹھی رکھو، رکھ دی، فرمایا ہوں اگ لاؤ تھلے، اور اینی کا اگ لاؤ کہ کڑائی تے اگ ایک ہو جائے، سرخ ہو جائے کڑائی، کڑائی سرخ ہو گئی۔ آپ نے جوتیاں اتاریاں اور کڑائی پہ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا جوں کی روٹی کا ایک خشک ٹکڑا، یہ کیا کہ آپ نیچے تشریف لے آئے، اور جتنے حاضرین مجلس تھے نا سب کو مخاطب فرمایا، اور فرمایا ساری زندگی نہیں، جو صرف اس محفل میں کھایا ہے نا، کتنی روٹیاں کھائی ہیں، کتنی بوٹیاں کھائی ہیں، کتنے پلیٹ چاول کھائے ہیں، کتنی فرنی کھائی ہے، جو اس محفل میں کھایا ہے نا ساری زندگی کا نہیں، جو صرف اس محفل میں کھایا ہے، اس کڑائی پہ کھڑے ہو کے اس کا حساب دو۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، لوگوں نے اس کی حضرت یہ تو آپ کی کرامت ہے، یہ تو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے آپ پہ کہ آپ اس آگ نما کڑائی پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ حضرت ہم تو کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا اوے اللہ کے بندو، آج تم اس کڑائی پہ کھڑے ہو کے اس محفل کا حساب نہیں دے سکتے تو کل وہ آگ جو اس آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہوگی، اس پہ کھڑے ہو کے ساری زندگی کا حساب کس طرح دو گے حضرت ہیں۔ اور پتر یاد رکھنا، میں بچوں سے کہتا ہوں آج جو ہمارے اسٹیجوں پہ دین بیان ہو رہا ہے وہ اور ہے، لیکن قرآن کا دین اور ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا دین۔ یہاں تو حضرت آنے والا ہر بندہ اپنی جیب میں جنت کے ٹکٹ لے کے آ رہا ہے حضرت، اور جاتے ہوئے سارے لوگوں کو دے کے جا رہا ہے حضرت۔ نماز پڑھو پاویں نہ پڑھو جنتی ہیں، قرآن پاویں کھولو پاویں نہ کھولو جنتی، اخلاق پاویں چنگا ہے نہیں چنگا جنتی ہیں۔ ہر آنے والا کیا نعت خواں، کیا نقیب، کیا جناب خطیب، سب کی جیب میں ٹکٹ ہے حضرت جنت کے۔ لیکن حضرت جو قرآن والا دین ہے وہ کیا کہتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا حضرت۔
4 سوال: عمر کن کاموں میں گزاری، جوانی کیسے گزاری، اپنے علم پہ کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا، جواب تو دینا پڑے گا۔ اور یہ اسپیشلی جو جوان بچے بیٹھے ہیں یہ ان کے لیے آج کل تقریباً ہر جوان بچے نے ٹک ٹاک پہ جناب چڑھایا، اوے اسی کلے نہیں جناب، ساری دنیا خراب، جدو ہوئے گا حساب ادو دیکھ لیں گے۔ اور میرے بچوں، پتر کبھی مذاق میں بھی یہ جملہ نہ بولنا۔ علماء بیٹھے ہیں، پہلی بات تو یہ علماء کہتے ہیں جس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا اس نے کفر کیا، جس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا اس نے کفر کیا۔ اور دوسرا تو کون ہوتا ہے دیکھنے والا؟ اور تجھے تو ایک سپاہی تھانے میں بلا لے تو اس کے سامنے تیری ٹانگیں کانپتی ہیں، تو اللہ کو دیکھ لے گا؟ جہاں محمد بخش صاحب جیسے کہتے ہیں عدل کریں تے تھڑ تھڑ کمن اچیاں چانا والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے بھی منہ کالے۔ اس لیے پتر کوئی نہیں دیکھ سکتا، بڑا ڈاڈا کام ہے۔ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، آیا ہے نا یہ 18-19 تاریخ کو گیا ہے نا، آپ کا تو نہیں مجھے پتا اسلام آباد کا، ہمارے سیالکوٹ پہ صرف 44 پہ گیا، زبانیں باہر آ گئی سب کی حضرت۔ 16 پہ بھی ایسی کام نہیں کر رہے تھے، میرا بالکل گھر کا نیا انورٹر حضرت جی ہائر کا، 16 پہ کام ہی نہیں کر رہا تھا، پسینہ بہ رہا تھا۔ کتنے پہ گیا؟ 44 پہ۔ سورج ابھی زمین سے کروڑوں میل دور ہے، لیکن محبوب فرماتے اس دن کیا ہوگا؟ زمین تانبے کی ہوگی، سورج صرف سوا نیزے پہ ہوگا۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ۔ آپ کے اخیر کتنا گیا جی عبد القادر صاحب ادھر اسلام آباد گیا ہے تو 40 سے اوپر۔ ہمارے حضرت جی یہ تقریباً 19 جی تقریباً زبانیں لوگوں کی باہر آ گئی ہیں حضرت۔ 44 پہ گیا سیالکوٹ میں، زبانیں باہر آ گئی ہیں حضرت۔ میں اپنی گھر والی کو کہہ رہا تھا میں چلیے پکھا بھی چلتا انورٹر بھی لگا 44 یہ تے ویک ساڈا کی حال ہونڈے، کل جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا زمین تانبے کی ہوگی، کیا بنے گا حضرت اس ہے؟ یہ میں آپ کو کسی نعت خان کا، کسی نقیب خطیب کا دین نہیں سنا رہا، یہ میں آپ کو رسول اللہ کا دین سنا رہا ہوں۔ اس دن کیا بنے گا حضرت؟ ہاں حضرت آج تیاری کر لو حضرت، آج وقت ہے وہ تیاری کرو حضرت، آج وقت ہے، آج اپنے رب کو مناؤ پتر۔ بڑا اوکھا ویلا ہے جاندی واری، یہ میں آپ بچوں کو کہہ رہا ہوں، یہ یار یار جو آپ کھیل رہے ہیں اور چلے رب سے یاری لگا، رب کے رسول سے کوئی یاری نہیں ہوں، بے وفائی ہیں۔ میرا عبد القادر بھائی ذاتی تجربہ ہے، میں نے بڑے جنازے پڑھائے، میں نے بڑے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا، اب تو وقت ہی نہیں ہوتا، اب تو یہ حالات ہے اپنے خاندان کی کوئی فوتگی ہو جائے تو نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں نا آپ بچوں نے اتنا اہتمام کیا ہے تو میں نہ ہوں تو گناہ گار ہوں ناظرین، جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اب تو اس دن میری سگی خالہ ہے، میری بہن ہے، خالہ کے بھی سسر، میری بہن کے بھی سسر حضرت، میں ان کے جنازے پہ نہیں جا سکا حضرت، قربانیاں دینی پڑتی ہیں حضرت جی بڑی بڑی دین کے لیے، نہیں جا سکا حضرت جی میں، یہ نہیں ہم سے جایا جاتا، آپ نے پروگرام کروایا ہے ہمیں آنا پڑتا ہے۔ میں کبھی تھا، میں نے بڑے بڑے حضرت، اور میں نے ایک نہیں، میں نے عبد الباری بھائی جی سینکڑوں بار مشاہدہ کیا، جس کو جب دفنا لیا نا، مردے کو دفنا لیا، سارے کھڑے ہیں، جڑا سب تو دا سکا یار سی ہوئی سارے اندر پہلے بولے آؤ پھر چلیے ہوں، اور تیرے پاس تو کسی نے آدھا گھنٹہ بھی کھڑے نہیں ہونا، تو بڑا یار یار لگائی پھرتا ہے، تیرے پاس آدھا گھنٹہ کسی نے کھڑا نہیں ہونا، یار تو کسی کاغذوں میں نہیں ہے۔ محمد بخش صاحب سگی اولاد کے لیے کہتے ہیں، آپ فرماتے ہو جاندی واری کیا ڈرونا بڑیاں، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے۔ بتاؤ جی کتنا جاتے ہو آپ اپنے دادے ابو کی قبر پہ، کتنا جاتے ہو آپ اپنے والد کی قبر پہ؟ کیا عید والی بات نہیں آ گئی ہوئی ہے؟ پتر ہے نہیں تیرے تے بھی کسے نہیں آنا، کسے نہیں تینوں پوچھنا آ کے، آج کر لے اپنے لیے۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، سادے لوگ تربیت کرتے ہو، آپ فرمایا کرتے تھے بابا آج قبر دے گدے بھی کنڈے دے نہیں خرید لے میاں، ہیں جی۔ میں عبد القادر بھائی ایک میرا بچہ ہے، مرید ہے میرا، وہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، میں بچے کی دل جوئی کے لیے جنازہ بھی پڑھایا، قبر پہ بھی کھڑا ہوا، چلو بچہ دین کی طرف آیا، اس کی دل جوئی ہوئی۔ وہ قبر میں اترا تو قبر میں نا مکوڑے تھے بڑے زیادہ، تو اس نے نا وہ مار میں نے اس کو منع کیا، میں پتر نہ مار، لیکن اس وقت جذباتی تھا، باپ کی محبت تھی، کیونکہ اس نے اپنے باپ کے جسم کو قبر میں رکھنا تھا، تو وہ نہیں باز آ رہا تھا۔ پھر میں نے دل میں کہا میں اچھا پتر مار لے، کنے کو مارے گا، مار لے کنے کو مارے گا۔
اور میں آج آپ کو بات سنا کے میں گفتگو ختم کرنے کو گھنٹے سے بھی وقت اوپر چلا گیا کافی ہے. یہ پیچھے کرونا والا معاملہ ہوا ہے. اسی عبد القادر بھائی جی تقریباً 20 تو ہونے والا معاملہ. بچوں کو مسئلہ بتانا کہ پتر منہ چھپا کے نماز نہیں ہوتی, منہ چھپا کے نماز نہیں ہوتی ہے. آپ فاصلے سے کھڑے ہیں, یہ کرونا کو ٹریول نہیں کرتا کوئی بھی, اس لیے اپنا اپنا ماسک تھوڑا سا نیچے کر لیں. میں حضرت جی سمجھو کہ وہ شخص جو میرے پیچھے کھلو کے اقامت کہتا تھا نا, لوگوں نے تو کی کرنا سی, اس نے نہیں نیچے کیا کوئی. ہمارا کام مسئلہ بتانا تھا, ہم نے کر لیا. لیکن دکھ ہوتا تھا یار ایک ڈاکٹر دی گل ہوتے تینوں اتنا یقین ہے, اور اللہ کے رسول کی بات پہ تجھے کوئی یقین ہی نہیں ہے. ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے کرونا ہے ماسک پاؤ, ہم مسئلہ بتا رہے ہیں ماسک اتارو نا, صرف ناک سے نیچے کر لو تاکہ منہ چھپانے والی کیفیت نہ رہے کوئی بھی. تو اللہ کے حضور کھڑا ہے, لیکن لوگ نہیں کرتے تھے, نہیں ماسک نیچے کیا نمازیوں نے, ماسک لگا کے نمازیں پڑھی ان سب نے. ٹھیک ہے, اپنا اپنا ایشو ہے. اب ڈاکٹر کی آپ نے مانی ہے نا. اب میں آپ کو ایک حضور کی بات سنا کے میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا اس کو 17 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کتنے جی, کتنے جی, کتنے جی؟ نہیں, جتنی دیر آپ بولو گے نہیں میں نہیں چھوڑنا کوئی. کتنی بار جی؟ 17 بار. آپ نے فرمایا 17 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو باقی 16 بھی بتاؤں, میں صرف ایک سنا کے بات ختم کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا عذاب جو بے نماز کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا, اس کی قبر آپس میں مل جائے گی. اس کی قبر آپس میں, ڈاکٹر, کرونا, ماسک سب نے پایا, سلام لینی چھڑ چھڑی, گلے ملنا چھڑ چھڑیا. اللہ پتہ ہے مسافے کا اور معانقے کا کیا ثواب ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں نا, مسافہ کرتے ہیں, معانقہ کرتے ہیں, سینے سے سینہ لگاتے ہیں, بغض نہ ہو, اندر بھی پیاری ہو. محبوب فرماتے ہیں جدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ دونوں کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے. ڈاکٹروں نے کہا بھائی وبا ہے, ہم نے کہا ٹھیک ہے جی, ہم ملنا چھوڑ گئے. یہ کرونا میں 4 عیدیں پڑھا چکا ہوں, پچھلی بھی, چھوٹی بھی, بڑی بھی, کوئی گلے نہیں ملے. یہ بھی چھوٹی پڑھا چکا ہوں, بڑی آنے والی ہے, کوئی گلے نہیں ملا. نماز پڑھا کے سارے اپنے اپنے گھروں کو نکل گئے, کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی کرو. تو بھائی اسلام آباد والوں, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, اور ڈاکٹر کی تو اتنی مانی, اپنے رسول کی نہیں ماننی ہے. اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. جو کرونا سے بچ گئے, موت پھر بھی ہے, موت پھر بھی ہے. تو محبوب کیا فرماتے ہیں, جیسے بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا 17 عذابوں کا سامنا کرنا. سب سے پہلا عذاب کیا ہوگا, اس کی قبر آپس میں مل جائے گی, ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی, پسلیاں ٹوٹ جائیں گی, ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. کیا بنے گا حضرت, کیا بنے گا حضرت. لیکن آج وقت ہے حضرت, او بنا لئیے کچھ حضرت. سارے نماز پڑھو پتر. سب تو پہلے نماز علی پوچھا جانا, سب تو پہلے نماز علی پوچھا جانا. انشاءاللہ پڑھو گے نا نماز آپ, انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین.